ایک وقت کی بات ہے، زرخیز میدانوں سے گھرے ایک خوشحال گاؤں میں کشور نامی کسان رہتا تھا۔ اپنے پڑوسیوں کے برعکس جو اپنے معمولی فصلوں پر مطمئن تھے، کشور دولت کے لیے حد سے زیادہ لالچ میں مبتلا تھا۔ اس کے پاس بڑی زمین تھی اور وہ مسلسل اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے طریقے تلاش کرتا رہتا تھا۔ ایک دن کشور نے ایک نئے قسم کے بیج کے بارے میں سنا جو غیر معمولی پیداوار کا وعدہ کرتے تھے۔ یہ نظر انداز کرتے ہوئے کہ انہیں بھاری کھاد اور ضرورت سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس نے اپنی ساری بچت ان بیجوں میں لگا دی۔ اس نے جوش و خروش سے انہیں بویا، خواب دیکھتے ہوئے کہ یہ اسے بے پناہ دولت فراہم کریں گے۔ ہفتے گزرتے گئے اور کشور کے کھیت سرسبز اور ہرے بھرے ہونے لگے۔ اپنے پڑوسیوں کے کھیتوں سے کہیں زیادہ شاندار فخر اور تکبر کے ساتھ وہ ان کے روایتی کاشتکاری کے طریقوں کا مذاق اڑاتا۔ اس نے مہنگی کھادیں خریدیں اور دریائے عمومی سے اپنے کھیتوں کی طرف پانی موڑ دیا، گاؤں کے دیگر لوگوں کی ضرورتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ تاہم کشور کی حد سے زیادہ کیمیائی استعمال نے مٹی کو زہر آلود کرنا شروع کر دیا۔ دریا زیادہ استعمال اور آلودگی کی وجہ سے خشک ہونے لگا، جس سے گاؤں کے سب لوگ متاثر ہوئے۔ اس کے پڑوسیوں کی فصلیں مرجھانے لگیں اور وہ اپنے خاندانوں اور مویشیوں کے لیے کافی پانی تلاش کرنے میں مشکل محسوس کرنے لگے۔ ان کی درخواستوں کے باوجود کشور اپنے طریقے بدلنے سے انکار کر دیتا۔ میں کیوں تمہاری سستی کے لیے تکلیف اٹھاؤں؟ وہ جواب دیتا۔ مجھے دولت کا راز مل گیا ہے اور میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ لیکن کشور کی لالچ جلد ہی اس کے خلاف ہو گئی۔ ایک وقت کی زرخیز زمین کیمیائی کھادوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بنجر ہو گئی۔ اس کی فصلیں جو ابتدائی طور پر وافر تھیں، ناکام ہونے لگیں۔ دریا جو اس کی ضرورت سے زیادہ مطالبات کو پورا نہیں کر سکتا تھا، مکمل طور پر خشک ہو گیا۔ ناکام فارم اور بڑھتے ہوئے قرضوں کا سامنا کرتے ہوئے کشور کے دولت کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس نے روایتی کاشتکاری کے طریقوں کی طرف لوٹنے کی کوشش کی، لیکن مٹی اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ سادہ ترین فصلیں بھی نہیں اگا سکتی تھی۔ مایوس اور تنہا کشور نے ان پڑوسیوں سے مدد مانگی جن کا اس نے ایک بار مذاق اڑایا تھا۔ گاؤں والوں نے اپنی مشکلات کے باوجود کشور پر ترس کھایا۔ انہوں نے اپنی باقی ماندہ وسائل کا اشتراک کیا اور اسے زمین کی بحالی کے طریقے سکھائے۔ یہ ایک سست اور محنت طلب عمل تھا، لیکن آہستہ آہستہ کشور کے کھیت دوبارہ سرسبز ہونے لگے۔ کشور عاجز اور نادم نے اپنی لالچ کی حماقت کو تسلیم کیا۔ اس نے مشکل طریقے سے سیکھا کہ حقیقی دولت کسی کی ملکیت کی کثرت میں نہیں بلکہ زمین کی صحت اور کمیونٹی کی مضبوطی میں ہے۔ اس کے بعد کشور نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر کام کیا، تعاون اور پائیداری کو ذاتی فائدے پر فوقیت دی۔ گاؤں دوبارہ متحد ہو کر زمین اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی میں پھلنے پھولنے لگا۔